نبینا محمد مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اور اس کے علاوہ اسماء حروف جو حوالے سور میں آئے ہیں، ان کے بارے میں مصنف نے اپنا مختار بیان کیا کہ یہ ایقاظ اور تحدی کے لیے ہیں، یعنی سننے والا جب سنے گا کہ یہ تو وہی اسماء حروف ہیں جن سے ہمارا کلام مرکب ہے، تو مابعد کی طرف متوجہ ہوگا اور یہ دیکھے گا کہ ہم اس پر قادر نہیں ہیں، تو ضرور یہ خدا کا کلام ہے۔ اسی طرح سے یہ ابتدا ہی سے ایک نوع اعجاز پر مشتمل ہوگا، کیونکہ اسماء حروف کا امی کی زبان سے ادا ہونا یہ معجز ہے، ایسی امی کی زبان سے جنہوں نے کی لکھنے پڑھنے والوں سے سابقہ نہیں رکھا۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ خصوصاً اس طریقے پر جیسے کہ قرآن میں وارد ہیں، یہ تو کسی ماہر عقل مند اور ماہر فن سے بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ کل حروف 28 ہوتے ہیں الف کو چھوڑ کر کے، ان کا نصف 14 ہوتا ہے، تو 14 اسماء حروف آئے ہیں اور 29 صورتوں میں آئے ہیں جو حروف تہجی کی تعداد کے برابر ہے الف کو ملا کر کے، اور تمام انواع حروف میں سے بھی نصف کو بیان کیا ہے۔ اور پھر آخر میں یہ کہا کہ جو حروف مذکور ہیں یہ متروک کے مقابلے میں کثیر الوقوع ہیں، اور جو متروک ہے وہ قلیل الوقوع ہیں۔ اب اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اب ذکر کرنے میں بھی کئی طریقے ہیں۔ ثم انہ ذکرہا مفردۃ و ثنائیۃ و ثلاثیۃ و رباعیۃ و خماسیۃ۔ پھر ان اسماء حروف کو مفرد جیسے صاد، قاف، نون، اور ثنائی یعنی 2 حرفی طٰہٰ، یاسین، اور ثلاثی جیسے الف لام میم، الف لام را، اور رباعی یعنی 4 حروف کا مجموعہ جیسے الف لام میم صاد، الف لام میم را، اور خماسی 5 اسماء حروف کا مجموعہ جیسے کاف، ہا، یا، عین، صاد، یہ ذکر کیا ہے۔ تو مفرد، ثنائی، ثلاثی، رباعی، خماسی تک ذکر کیا ہے ایذاناً، اس بات کی آگاہی کے لیے کہ متحدہ بھی ان کے انہی کلمات سے مرکب ہے جن کے اصول یا تو مفرد کلمات ہیں جیسے وقائق، سقے، ورا، علی، صلے، اور ایسی اور بھی بہت سے حروف مفردہ ہیں، اور یا مرکب ہے 2 حرفوں سے یا زیادہ سے 5 تک۔ اصول کا یعنی مجرد غیر مزید فی جو ہوتے ہیں وہ یا تو ثلاثی ہوتے ہیں یا خماسی ہوتے ہیں، اور پھر مفرد اور مرکب بھی ہوتے ہیں۔ تو اب اس میں سے 3 مفردات کو ذکر کیا ہے 3 صورتوں میں، 3 مفردات صاد، قاف، نون، 3 صورتوں میں، اس وجہ سے کہ یہ تینوں قسم میں پائے جاتے ہیں، اسم میں بھی، فعل میں بھی، اور حرف میں بھی۔ کہ اسم بھی مفرد ہوتا ہے 1 حرف کا، جیسے کاف اسمیہ ہے تو وہ ایک ہی ہے، جیسے کاف ضمیر ہے وہ بھی ایک ہی حرف ہے، اور فعل بھی اسم 1 حرف کا ہوتا ہے جیسے قے، لے، اور حرف جیسے حروف قسم ہے یہ 1 حرف کے ہوتے ہیں۔ تو اسم، فعل، حرف تینوں ہی 1 حرف ہی ملتے ہیں، اس وجہ سے 3 صورتوں میں ذکر کیا 3 مفردات کو، اور 4 ثنائی ذکر کیا ہے، 4 ثنائی طٰہٰ، تاسین، یاسین، اور حامیم فی 9 سور۔ 4 ثنائی یہ 9 صورتوں میں آئے ہیں، کیونکہ حامیم 6 صورتوں میں آیا ہے، باقی 1 میں، تو کل 9 صورتیں ہوئیں۔ تو 4 ثنائی ذکر کیا ہے 9 صورتوں میں، لأنہا تکون فی الحرف، اس لیے کہ یہ ثنائی جو ہے حرف میں بغیر حذف کے ہوتے ہیں، جیسے بل یہ حرف ہے، حل 2 حرفی ہے اور کوئی حرف اس میں سے حذف نہیں ہے، اور فعل میں حذف کے ساتھ ہوتا ہے 2 حرفی جیسے کہ قل، بع، خف، اور اسم میں بغیر حذف کے جیسے من، و بھی یعنی بالحذف جیسے دم، ید، اور پھر ان کو 9 صورتوں میں ذکر کیا ہے،
اس لیے کہ تینوں قسموں سے ہر ایک میں یہ تین طرح سے آتے ہیں، پہلے کو ضمہ یا فتحہ یا کسرہ۔ تو اسماء میں تینوں طریقے سے، جیسے از، زو، من، تو از میں پہلے کسرہ ہے، زو میں ضمہ ہے، من میں فتحہ ہے۔ افعال میں جیسے قل، بع، خف، تینوں طریقے سے آیا، ضمہ، کسرہ، فتحہ۔ اور حروف میں ان، من، مز اور ان بھی، تو ان اور من، ان میں پہلے فتحہ ہے، من میں کسرہ ہے، مز، تو مز بعض کے نزدیک ظرف ہے تو اسم ہوگا، اور بعض کے نزدیک یہ اس حرف جر ہے تو اس کی تخصیص کی۔ مز مثال بنے گی علی لغت من جر بہا، ان کی لغت پر جنہوں نے کہ اس کے ذریعے جر دیا ہے۔ تو یہ 4 ثنائی 9 صورتوں میں اور 3 طریقے پر آئے، یعنی اس طرح سے کہ ان میں سے پہلا مفتوح یا مکسور یا مضموم، ثلاثہ ثلاثیات لمجیئہ فی الاقسام الثلاثہ، اور 3 ثلاثی ذکر کیے ہیں اس لیے کہ یہ تینوں قسموں میں آتے ہیں۔ اور 3 ثلاثی کیا ہیں؟ الف لام میم، الف لام را، طا سین میم۔ تو الف لام میم یہ 6 صورتوں میں آیا، الف لام را یہ 5 صورتوں میں، اور طا سین میم یہ 2 صورتوں میں، تو یہ کل 13 ہو گئی، 13 صورتوں میں۔ تنبیہن علی، یہ 13 صورتوں میں کیوں آئے؟ اس پر تنبیہ کے لیے اصول اوزان، بنا کے معنی وزن، اس کی جمع ابنیہ، اصول اوزان جو مستعمل ہیں وہ 13 ہیں۔ اصول کا مطلب وہی مجرد غیر مزید فی، یہ اصول جو ہے وہ 13 ہیں۔ 10 تو اسم کے لیے ہے اور 3 فعل کے لیے ہیں۔ اسم کے لیے 12 ہونا چاہیے کہ فے پر فتحہ ہوگا یا کسرہ ہوگا یا ضمہ ہوگا، اور اس کے بعد عین ہے تو اس پر فتحہ کسرہ ضمہ تو ہوگا ہی، ساکن بھی ہو سکتا ہے۔ تو عین میں 4 صورتیں ہوں گی، فے میں 3 صورتیں، تو 4 کو 3 میں ضرب دیں گے تو 12 ہوگا۔ فعل، فعل، فعیل، فعول، یہ 4 ہوئے۔ پھر فعل، فعال، فعیل، اور فعول بھی ہونا چاہیے، مگر فعل میں کسرہ سے ضمہ کی طرف انتقال ہوتا ہے، یہ ثقیل ہے تو یہ وزن نہیں آتا، ایک کم ہو گیا تو یہ 7 ہوئے۔ پھر فعل، فعال، اور فعیل ایک ہونا چاہیے، وہ نہیں آیا، فعل، تو 7 3 10 ہوئی، اور فعیل کا وزن اس میں ضمہ سے کسرہ کی طرف انتقال ہوتا ہے، یہ ثقیل ہے، تو اسم میں یہ نہیں آیا، ہاں فعل میں آیا ہے، فعل مجہول۔ تو 10 اوزان تو اسم کے ہو گئے، اور 3 فعلہ، فعلہ، فعولہ یہ فعل کے ہو گئے، کل 13 ہوئے۔ تو اس پر تنبیہ کرنے کے لیے ثلاثیات کو 13 صورتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ ورباعیتین و خماسیتین، اور 2 رباعی اور 2 خماسی، تو 2 رباعی الف لام میم صاد، الف لام میم را، 2 خماسی کاف ہا یا عین صاد اور ہا میم عین سین قاف، یہ 2 صورتوں میں آئے ہیں۔ تنبیہن علی، تو یہ 2 کیوں آئے؟ اس پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ ان میں سے ہر ایک کی ایک اصل ہے، یعنی مجرد غیر مزید ہے، جیسے جعفر رباعی اور سفرجل یہ خماسی، اور ایک ملحق ہے جیسے قردد، تو یہ ایک حرف کے بڑھانے کی وجہ سے رباعی ہو گیا ہے، اصلاً ثلاثی ہے۔ اور جہنفل اصل میں جعفل ہے، نون کو بڑھانے کی وجہ سے یہ خماسی ہو گیا۔ تو اس پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ ایک رباعی اصل ہوتا ہے، ایک رباعی ملحق ہوتا ہے، تو 2 رباعی ذکر کیا، ایسے ہی 2 خماسی ذکر کیا۔ یہ بیان کیا کہ اس انداز پر کوئی ادیب ماہر فن بھی نہیں بیان کر سکتا ہے۔ پھر لعل سے بیان کیا ہے کہ لعل فرقت علی الصور، کہ یہ 29 صورتوں میں تو آئے ہیں مگر ایک سورہ میں یکجا نہیں آئے، یا یہ ہے کہ صورتوں میں بھی کہ ایک طرف سے ایک سورہ میں پھر دوسری میں تیسری 29ویں میں اس طرح سے بھی نہیں ہے، متفرق طور پر آیا، تو شاید کہ یہ صورتوں پر متفرق کیے گئے اور سب کے سب اول قرآن میں شمار نہیں کیے گئے، اسی فائدہ کے تحت جو ابھی بیان کیا کہ مفرد کو 3 میں لائے اور ثنائی کو یہ
9 میں لائے، پھر ثلاثی کو 13 میں لائے، اس اور رباعی کو 2 میں، خماسی کو 2 میں، اس پر تنبیہ ہوتی ہے معافی ہے۔ ساتھ ہی اس میں تحدی کو دوبارہ لانا، یعنی جب آئے گا تب تک چیلنج ہوگا کہ جس سے تمہارا کلام مرکب ہوتا ہے اسی سے یہ بھی کلام مرکب ہے، تم کو اس پر قادر ہونا چاہیے، اور تم قادر نہیں ہو تو یقین کرو کہ یہ کلام الہی ہے۔ اور تنبیہ کو دوبارہ مقرر کرنے کے لیے تحدی بھی اور تنبیہ بھی کہ اسی سے تمہارا یہ کلام بھی اسی سے مرکب ہے جس سے تمہارا کلام مرکب ہے، اور مبالغہ کے لیے کہ بار بار تحدی تنبیہ ہوگی تو اس میں مبالغہ ہوگا۔ تو اب ان کا کوئی معنی مراد نہیں ہے بلکہ ایقاظ و تحدی کے لیے آئے ہیں۔ اب ترکیب میں کیا واقع ہوگا اس کو بیان کیا کہ مطلب یہ ہوگا کہ حاضر المتحدہ بھی مؤلف من جنس الف لام میم، مثلا تو المتحدہ بھی مبتدا مقدر نکالیں گے اور مؤلف من جنس حاضر الحروف یہ خبر نکالیں گے، یا المؤلف من جنس الف لام میم یہ مبتدا ہو جائے، قضا یعنی متحدن بھی یہ خبر ہو جائے۔ تو یہ مطلب ہوگا کہ یہ جس کے ذریعے قلم کیا گیا انہی حروف کے جنس سے مرکب ہے، یا جو جنس الف لام میم سے مرکب ہے وہ متحدہ بھی ہے۔ تو یہ وہ قول ہوا جس کو مصنف نے اختیار کیا۔ اس کے علاوہ اوائل سور میں جو اسماء حروف آئے ان کے بارے میں اور بھی اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہا گیا کہ جن صورتوں کے شروع میں آئے ان کا نام ہے، دوسرے کہا گیا کہ یہ تنبیہ کے لیے زائد ہیں، تیسرے یہ کہا گیا کہ کچھ کلمات کی جانب اشارہ ہیں جیسے قاف وقفتو کی طرف اشارہ، چوتھا یہ کہ کچھ قوموں کی مدتوں یا کچھ واقعات کے اوقات کا بیان ہے، پانچواں یہ کہ مقسم بہی ہے، یعنی بطور عزت اور شرف کے ان کی قسم یاد کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسم یاد فرمائی گئی ہے تو ان کی عزت اور شرف ظاہر کرنے کے لیے تو ان اسماء حروف کی عزت و شرف ظاہر کی ہے کہ ان سے کلام الہی مرکب ہے، تو ان کی عزت و شرف ظاہر کرنے کے لیے یہ ذکر کیا ہے بطور قسم۔ چھٹا یہ کیا قرآن کے اسماء ہیں، ساتواں یہ کہ اللہ کے اسماء ہیں، آٹھواں یہ کہ سر استاثرہ اللہ بعلمہ، یہ خدا اور رسول کے درمیان ایک راز ہے، اس کو وہی جانتے ہیں، اور یہ اسلم مذہب ہے کہ متشابہات میں سے ہے، متشابہ میں یہی ہے کہ اس کی مراد کو خدا اور رسول کے ثبوت کیا جائے۔ تو اب دوسرا قول جو مشہور ہے کہ جن صورتوں کے شروع میں آئے ہیں ان صورتوں کا یہ نام ہے، اس کو کہا والا ہے اطباق الاکثر، اور اس پر اکثر مفسرین کا اتفاق ہے۔ اب ان اسماء حروف سے صورتوں کو موسوم کرنے کا فائدہ، تو اصل یہ ہے کہ جب کوئی لفظ منقول ہوتا ہے اور پھر اس منقول سے کسی کو موسوم کیا جاتا ہے تو اصلی معنی ملحوظ رکھنا بہتر ہوتا ہے۔ جیسے سعد کسی کا نام رکھا تو سعادت کا معنی ملاحظہ کرنا اس میں بہتر ہوتا ہے، حسن نام رکھا تو حسن کا معنی اس میں ملاحظہ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ تو اب یہ حروف تہجی کے اسماء سے منقول ہے، اب صورتوں کے اسماء ہو گئے، تو چونکہ یہ منقول اسی سے ہے تو اس کا اشعار ہوگا کہ پہلے یہ حروف تہجی کے اسماء تھے، اب صورتوں کا اسم ہو گئے، تو بالواسطہ اس پر دلالت ہوگی کہ یہ جس سے ان کا کلام مرکب ہوتا ہے اسی سے یہ بھی مرکب ہے۔ تو سمیت بہا اشعاراً، ان صورتوں کو ان اسماء حروف سے موسوم کیا گیا اس بات کا پتہ دینے کے لیے کہ یہ سب ایسے کلمات ہیں جن کی ترکیب معلوم ہے، تو اگر یہ اللہ کی طرف سے وحی نہ ہوتی تو لم تتساقط مقدرتہم، مقدرہ دال کے تینوں حرکتوں کے ساتھ مقدرہ مقدرہ مقدرہ، کہ ان کی قدرت اس کے معارضے سے ساقط نہ ہوتی۔ تو پہلے میں یہ ہے کہ اولاً ہی تحدی ہوگی کہ معنی ان کا کچھ ملحوظ نہیں ہے، تو ان کے ذکر کرنے سے تحدی ہوگی اور تنبیہ ہوگی کہ جس سے وہ ان کا کلام مرکب ہوتا ہے اسی سے یہ وہی مرکب ہے، اور اسم ہونے کی صورت میں بالواسطہ ہوگی کہ اسم ہونے کے لحاظ سے جن صورتوں کے شروع میں ان کا نام ہے، لیکن چونکہ منقول اور منقول عنہ میں کچھ مناسبت چاہیے، منقول عنہ تو حروف تہجی کے اسماء ہیں تو اس کی طرف اشارہ ہوگا کہ ان سے نقل کیا گیا ہے، یہی تو یہ ظاہر ہوگا کہ جن سے ان کا کلام مرکب ہوتا ہے یہ بھی مرکب ہے۔
تو اگر یہ کہتے ہیں کہ انسانی کلام ہو تو ان کو اس پر قادر ہونا چاہیے، مگر قادر نہیں ہے تو یقین کریں کہ یہ کلام الہی ہے۔ اب اس پر دلیل قائم کی گئی ہے کہ اسماء صور ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ صورتوں کے نام ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مفہیم نہ ہوں، یعنی کسی معنی کو بتانے والے نہ ہوں، بے معنی ہوں، تو ان کے ذریعے خطاب ایسے ہی ہوگا جیسے محمل لفظ سے خطاب ہوتا ہے، اور جیسے کہ عربی کے ساتھ زنجی میں حبشی زبان میں کلام ہو کہ مخاطب کو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آئے گا۔ تو اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کا کچھ معنی نہیں ہے تو مخاطب کو کچھ نہیں معلوم ہوگا، وہ کلام بے فائدہ ہو جائے گا، اور جب بے فائدہ ہوگا تو پورا قرآن بیان اور ہدایت نہیں ہوگا کہ بہت سے کلمات اس میں ایسے نکل آئے جن کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، اور پھر تحدی بھی اس کے ذریعے ممکن نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تو نقص ہو گیا اور ناقص کے ذریعے تحدی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ایک شق ہوئی۔ اور اگر مفہیم ہو یعنی کسی معنی کو بتانے والے ہوں تو یا تو ان سے وہی صورتیں مراد ہوں جن کا یہ آغاز ہے، التی ہے مستحلھا، مستحل معنی آغاز کی جگہ، یا تو ان سے وہی صورتیں مراد ہوں جن کا یہ آغاز ہے، اس طور پر کہ یہ ان صورتوں کے القاب ہیں، یا یہ کہ کچھ اور مراد ہو۔ یہ دوسری شق ہوئی کہ اگر بامعنی ہوں تو وہی صورتیں انہی صورتوں کے القاب کے طور پر ہوں گے، یا کچھ اور معنی ہوگا۔ ثانی کے کچھ اور معنی ہو، یہ باطل ہے۔ اما لأنہ، اس لیے کہ یا تو مراد وہ معنی ہو جس کے لیے کہ یہ زبان عرب میں وضع کیے گئے ہیں، یعنی تہجی کے لیے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، یا اس کے علاوہ ہو، یعنی زبان عرب کے میں جن کے لیے وضع کیا گیا وہ مراد نہ ہو، کچھ اور مراد ہو، تو یہ باطل ہے۔ اس لیے کہ قرآن تو عرب کی زبان میں نازل ہوا، اس لیے کہ ارشاد بلسان عربی مبین، تو اس پر معمول نہیں ہوگا جو ان کی زبان میں نہیں ہے۔ تو یہ اس کے اوپر دلیل قائم کی ہے۔ اب اس پر اعتراض ہے کہ مفہیم ہونا اسی میں محدود نہیں ہے کہ یہ ان صورتوں کے نام ہیں۔ مفہیم اور بامعنی ہونا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تنبیہ کے لیے اور ایک کلام کے ختم ہونے دوسرے کے شروع ہونے کو بتانے کے لیے آئے، تو بھی مفہیم ہو گئے، ایک معنی کو بتانے والے ہو گئے۔ یا کچھ قوموں کی اوقات اور واقعات کے اوقات کی جانب اشارہ ہو تو بھی معنی ہو گیا، یا کچھ کلمات کا اختصار ہو، یا یہ کہ مقسم بہی ہو اور ان کی قسم شرف اور عزت کی وجہ سے یاد کی گئی ہو، تو یہ دعویٰ کہ مفہیم ہوں گے تو بحث صورتوں کے نام ہی ہوں گے، یہ ہم نہیں تسلیم کرتے ہیں، بلکہ بامعنی ہونا اس طریقے سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو لا یقال سے اعتراض ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد لأننا نقول سے جواب دیا ہے کہ یہ اعتراض نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم یہ جواب رکھتے ہیں، اور معارضہ بھی کیا ہے کہ اگر ان کو نام مانتے ہیں تو تین نام ایک شخص کا ہو، یا تین ناموں کو ملا کر کے ایک نام کر دیا گیا ہو، تو یہ زبان عرب میں معہود نہیں ہے۔ جیسے بالبک ہے کہ یہ دو ناموں کو ملا کے ایک کر دیا گیا، ماضی کرب ہے تو دو کو ملا کے ایک کر دیا گیا، مگر تین کو ملا کے ایک کر دیا گیا ہو، ایسا زبان عرب میں نہیں۔ اور دو اعتراض اور کیے ہیں، تو کہا کہ یہ اعتراض نہ کیا ہے لأننا نقول، اس لیے کہ ہم یہ جواب دیتے ہیں، تو لأننا نقول سے پھر اس کا جواب ہے۔ تو لما لا يجوز لا يقال، یہ اعتراض نے کہ کیوں جائز نہیں ہے کہ یہ زائد ہو تنبیہ کے لیے، اور ایک کلام کے منقطع ہونے دوسرے کے شروع ہونے پر، جیسا کہ قطرب نے کہا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرف متوجہ ہوں اور پھر الف لام میم کہا جائے تاکہ اب اس سے الگ ہو کر کے اس کی طرف متوجہ ہوں، تو یہ تنبیہ بھی ہوگی اور انقطاع اور استیناف میں دلالت بھی ہوگی۔ قطرب یہ سیبویہ کے شاگرد ہیں، محمد بن مستنیر ان کا نام ہے، یہ بہت صبح سویرے سیبویہ کے پہنچ جاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ما انت الا قطرب، اور قطرب ایک کیڑا ہوتا ہے جو رات بھر چلتا رہتا ہے، ایک جانور ہوتا ہے جو چھوٹا سا جو رات کو چلتا رہتا ہے، تو اس سے تشبیہ دی، یہی ان کا لقب ہو گیا۔ یا یہ کہ اشارہ ہو کچھ ایسے کلمات کی طرف کہ جن سے یہ مختصر کیے گئے ہیں، جیسے شاعر نے اپنی اس قول میں مختصر کیا ہے، قلت لها قفی فقالت لی قاف، میں نے اس سے کہا ٹھہر جا تو اس نے کہا قاف، یعنی وقفتو، تو وقفتو کا مختصر ہوا قاف،
لا تحسبی انا نسین الایجاف دوسرا مصرع ہے، یہ نہ سمجھنا کہ ہم گھوڑے دوڑانا بھول گئے. تو جیسے کہ قاف یہ وقفتوں کا اختصار ہے، ویسے یہ بھی اختصار ہو. اب اس بارے میں روایت حضرت ابن عباس جیسا کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ الف سے مراد اعلیٰ اللہ، اللہ کی نعمتیں، لام سے مراد اس کا لطف، اور میم سے مراد اس کا ملک، اس کی بادشاہت. انہیں سے یہ بھی روایت ہے کہ الف لام را اور ہا میم اور نون ان سب کا مجموعہ ہے الرحمن. اور ان سے روایت ہے کہ الف لام میم کا معنی ہے ان اللہ عالم. تو انا سے الف اور اللہ سے لام اور عالم سے میم. اور اسی کے مثل دیگر فواتیں ہیں، یعنی دیگر حوالے سور ان سے بھی اس طرح کا معنی لیا جا سکتا ہے. اور انہی سے روایت یہ کہ الف لفظ اللہ کا ہے اور لام لفظ جبریل کا ہے اور میم لفظ محمد کا ہے، یعنی قرآن اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے جبریل علیہ السلام کی زبان پر محمد صلی اللہ تعالی وسلم پر. تو اس طرح کے کلمات سے اختصار ہو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایسی صورت میں مفہوم اور بامعنی ہوں گے. اور الا مدد اقوام و آجال بے حساب الجمل یا جمل، میم کی تشدید کے ساتھ تخفیف کے ساتھ، یا کچھ قوموں کی مدتوں اور کچھ واقعات کی میعادوں کی جانب ابجد کے حساب سے اشارہ ہو، جیسا کہ ابو العالیہ نے کہا. اس سے تمسک کرتے ہوئے یہ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہود آئے تو ان کے سامنے الف لام میم بقرہ پڑھا. فحسبوہ حسب یحسبو کتب یکتبو کی طرف حساب کرنا اور حسبہ گمان کرنا. تو انہوں نے اس کا حساب کیا تو کہا کہ ہم کیسے ایسے دین میں داخل ہوں جس کی مدت 71 سال ہے. تو الف کا 1 لام کا 30 میم کا 40 کل جوڑ کر کے 71 کا بھی ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے تبسم فرمایا. تو یہود نے کہا کہ حل فعل غیرو کچھ اور بھی ہے، تو فرمایا الف لام میم صاد. تو اب اس کو ملایا تو بڑھ گیا، 161 ہو گیا. الف لام را تو 231 ہو گیا، الف لام میم را تو 271 ہو گیا. تو اب وہ جو کہا تھا کہ ایسا دین جس کی مدت 71 سال ہے وہ تو رہا نہیں صحیح. تو بولے کہ آپ نے ہم پر خلط کر دیا، خلطتا علینا فلا ندری، ہم نہیں جانتے کہ ہم اس میں سے کس کو لیں. تو اب اس سے یہ یہود کا استخراج ہوا. اس سے یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ قوموں کی مدتوں کی جانب اشارہ ہے؟ تو اس کے جواب میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اسماء حروف کو اس ترتیب سے ان کے سامنے پڑھنا اور ان کے استنباط پر ان کو برقرار رکھنا اس کی دلیل ہے کہ یہ اشارہ اس کی طرف ہو سکتا ہے. اب یہ دلالت تو عجم کی طرح کی ہے، یعنی انہوں نے حروف ابجد سے گنتی لے کر کے اشارہ یہ نکالا ہے، عرب میں یہ ہے نہیں. تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہ دلالت اگرچہ عربی نہیں ہے لیکن لوگوں کے درمیان یہاں تک کہ عرب کے درمیان میں مشہور ہونے کی وجہ سے تلحقھا بالمعربات، تو یہ اس کو معرب کلمات سے لاحق کر دے گا، جیسے مشکات، سجیل، قسطاس کہ اصل میں یہ غیر عربی ہیں لیکن زبان عرب میں استعمال ہوئے. تو زبان عرب میں استعمال ہونے کی وجہ سے اب عربی کا جز ہو گئے. تو اسی طریقہ سے ابجد سے حساب لینا یہ اگرچہ عجم کی ایجاد ہے انہیں کے یہاں یہ جاری ہے لیکن یہ مشہور ہو کر کے عرب میں بھی جاری ہو گیا، تو یہ دلالت عربی ہو گئی، لہذا اس کو مانا جا سکتا ہے. اچھا، اور مفہوم ہونا اسی پہ محدود نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حروف مبسوطہ پر دلالت کرنے والے ہوں اس حالت میں کہ ان کی قسم یاد کی گئی ہے ان کی عزت اور شرافت کی وجہ سے. عزت اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے مفردات، بسائط اور اس کی خطاب کا مادہ ہے. تو اعتراض کے طور پر یہ بتایا کہ مفہوم ہونا اسماء صور ہونے ہی میں منحصر نہیں ہے، زائد برائے تنبیہ یا کلمات کا اختصار یا واقعات کی جانب ابجد کے حساب سے اشارہ یا مقسم بہی بطور قسم
یہ ہو سکتے ہیں، ہاذا یعنی خذ ہاذا یا احفظ ہاذا. یہ جو منع وارد کیا ہے میں سندوں کے، اس کو یاد رکھو. اب معارضہ ہے، اور یہ کہنا کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، تو صورتوں کے نام ہونے کا دعویٰ تھا، اس پر معارضہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ صورتوں کا نام ہے، یہ اس بات کو ان کو نکال دیتا ہے ایسی چیز کی طرف جو زبان عرب میں نہیں ہے. اس لیے کہ 3 یا زیادہ ناموں سے نام رکھنا یہ ان کے نزدیک اجنبی اور بیگانہ ہے. ایک دوسرے کی اسم اور مصبہ کے اتحاد تک پہنچانے والا ہے، اس لحاظ سے کہ الف لام میم پوری سورہ کا نام ہے، اور پوری سورہ میں الف لام میم بھی ہے، تو الف لام میم اسم بھی ہوا اور مسمہ بھی ہوا. حالانکہ دونوں میں فرق ہے، مسمہ مجموعہ ہے من حیث الکل، اور اسم جو ہے وہ ایک جز ہے، اور مجموع من حیث المجموع اور جز یہ دونوں ایک نہیں ہوتے. بہرحال یہ اعتراض ہے کہ اس مسمہ کا ایک ہونا لازم آئے گا. تیسرا اعتراض یہ ہے کہ جز کا کل سے مؤخر ہونا یہ جز کے کل سے مؤخر ہونے کا طالب ہے. وہ کیسے؟ اس لحاظ سے کہ اسم رتبتاً مسمہ سے مؤخر ہوتا ہے کہ پہلے کوئی نہ کوئی ذات معین کی جاتی ہے، پھر اس کے مقابلے میں اسم وضع کیا جاتا ہے. تو اب پوری سورہ کے مقابلے میں ایک اسم رکھا گیا تو اسم مؤخر ہوگا، اور پوری سورہ یہ مقدم ہوگی. حالانکہ یہی الف لام میم مثلا جز ہے، اور جز یہ کل سے مقدم ہوتا ہے، تو وہی اس لحاظ سے کہ جز ہے مقدم ہوگا، اس لحاظ سے کہ نام ہے مؤخر ہوگا. تو دور لازم آئے گا تو من وجین میں مقدم ہو رہا ہے، ایک لحاظ سے مؤخر ہو رہا ہے. تو یہ معارضہ ہوا. ان سب کو کہا کہ لا یقال، یہ اعتراضات نہ کی جائیں، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ الفاظ تنبیہ کے لیے اور انقطاع پر دلالت کے لیے مزید ہو کر کے معہود نہیں. پہلا یہی تھا کہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ زائد برائے تنبیہ ہو یا انقطاع کلام کی دلالت کرنے والے ہوں. تو یہ کہا ہے کہ اس طور پر تنبیہ کے لیے الا اما ہاں اس طرح کے الفاظ زبان عرب میں معہود ہیں، لیکن الف لام میم سات قاف نون یہ تنبیہ کے لیے معہود نہیں ہے. اب رہ گیا استیناف کہ یہ پڑھا جائے گا الف لام میم تو معلوم ہوگا کہ ایک کلام شروع ہو رہا ہے. تو کہا کہ استیناف تو ان کے لیے بھی لازم، ان کے علاوہ کہ لم یکن الذین کفروا یہ پڑھا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ ایک سورہ شروع ہو رہی ہے. تو استیناف تو ان کے لیے بھی لازم، ان کے علاوہ کے لیے بھی، اس لحاظ سے کہ حوالے سور ہوں، اور یہ اس بات کو نہیں چاہتا ہے کہ ان کے لیے ان کے مقام میں کوئی معنی نہ ہو، یعنی نام نہ ہو. اب دوسرا یہ تھا کہ کچھ کلمات کے اختصار ہوں، تو اس کو کہا ہے کہ یہ معین کلمات سے اختصار کے لیے ان کی زبان میں مستعمل نہیں ہے. اب شعر جو پیش کیا قلت العاقفی فقالت لی قاف، یہ شاذ ہے. اور ابن عباس کا جو ارشاد ہے وہ تفہیم کے طور پر ہے، تنبیہ ہے اس بات پر کہ یہ حروف اسماء کا سرچشمہ اور خطاب کا مبدا ہے، اور عمدہ مثالوں سے تمثیل ہے کہ انہوں نے ان سب کا مبدا جو اچھا لیا، اور یہ کہ یہی معنی ہے یہ ان کی مراد نہیں. اس لیے کہ اگر یہ مراد ہوتی تو کبھی انہوں نے الف کو اعلیٰ سے لیا، کبھی انا سے لیا، کبھی اللہ سے لیا، یہ نہ ہوتا. کیا یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے ہر حرف کو جدا جداگانہ کلمات سے شمار کیا ہے؟ یہ تفسیر اور ان معنی کے ساتھ دوسرے کو چھوڑ کر کے تخصیص نہیں ہے، اس لیے کہ لفظاً اور معنی کوئی مخصص نہیں ہے. اور جمل کے حساب سے قوم و مدتوں کی جانب اشارہ ہو تو اس کو کہا ہے کہ اور نہیں جمل کے حساب سے کہ ان کو معربات سے لاحق کیا جائے. اور حدیث میں اس پر کوئی دلیل نہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کی جہالت سے تعجب کی وجہ سے تبسم فرمایا ہو. ہاں مقسم بہی ہونا یہ ممکن ہے، لیکن جب ان کو مقسم بہی مانیں گے، جیسے سعد مقسم بہی ہوا تو اس سے پہلے فعل قسم اور فاعل اس کا، پھر حرف قسم جیسے اقسم بسعد، یہ سب مقدر ماننا پڑے گا، اور یہ سب مقدر ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں. تو ان کا مقسم بہی ہونا اگرچہ ممتنع نہیں ہے، یعنی ممکن ہے، لیکن نحو یحوج الی اضمار اشیاء لا دلیل علیہا، لیکن یہ حاجت مند بناتا ہے ایسی چیزوں کے مقدر ماننے کا جن پر کوئی دلیل نہیں ہے.
اب جو یہ کہا تھا کہ عرب میں 3 یا زیادہ ناموں سے نام رکھنا یہ معہود نہیں ہے، اس کا جواب دیا ہے کہ یہ معہود نہیں، اس طور پر جو بالبک اور حضرموت کی طرح ان کو ملا کر کے ایک لفظ کر دیا ہے، تو 3 یا زیادہ کے ساتھ یہ معہود نہیں ہے، لیکن جب الگ الگ رکھا جائے تو یہ عرب میں واقع اور موجود ہے. جیسے شابہ کرنا پورا جملہ، یہ بتشرہ پورا جملہ ایک کا نام رکھ دیا گیا، تو یہ زبان عرب کے خلاف نہیں ہے. تو 3 ناموں سے نام رکھنا یہ ناجائز ہوتا ہے جب ان کو ملا دیا جائے اور بالبک کی طرح ایک نام کر دیا جائے. لیکن جب ان کو اذا نصرت نصرہ اسماعی عدد اسنان ثلاث اربع، تو جب اسماء عدد کی طرح ان کو منتشر رکھا جائے تو یہ ناجائز نہیں ہے. ورنہ ہی کا معنی کافی کا، تو جو امر کافی ہوتا ہے اس کے لیے نائک ہے، یعنی یہ تم کو دوسرا تلاش کرنے سے روکنے والا ہے، تو حاصل نکلتا ہے کہ یہ کافی ہے. اور تمہارے لیے کافی ہے کہ سیغے نے برابر رکھا ہے ایک جملہ سے نام رکھنا، جیسے شابہ کرنا، اور شعر کے ایک بیت سے نام رکھنا، کہ پورا ایک شعر کسی قصیدہ کا نام رکھ دیا جائے، جیسے قفا نفق من ذکر حبیبی و منزلی، پورا شعر یہ امر القیس کے قصیدے کا نام ہو جائے، اور کوئی و تسمیت و طائفۃ من اسماء حروف المعجم، اور برابر رکھا ہے نام رکھنے میں اس کو بھی کہ حروف معجم کے ناموں میں سے ایک حصے کو نام بنا دیا جائے. تو ان کے نزدیک یہی ہے کہ پورا جملہ بھی نام ہو سکتا ہے، ایک شعر پورا یہ بھی نام ہو سکتا ہے، اور اسماء حروف مل کر کے یہ بھی ایک نام ہو سکتے ہیں. اب جو کہا تھا کہ اسم اور مسمہ کا ایک قرآن عظیم ہوتا ہے، تو اس کو کہا کہ مسمہ سورہ کا مجموعہ ہے اور اسم اس کا جز ہے. تو کل من حیث الکل یہ مسمہ ہے اور اسم اس کا جز ہے، تو کل اور جز اسم اور مسمہ یہ دونوں ایک نہیں ہوئے، اتحاد نہیں ہوا. اب یہ کہا ہے کہ اگر یہ نام ہو تو رتبتاً مؤخر ہوگا، اور چونکہ سورہ کا جز ہے تو مقدم بھی ہوگا، تو ایک ہی جز کا مقدم مؤخر ہونا دونوں لازم آئے گا. تو اس کو کہا کہ جہت بدلی ہوئی، دور جب ہوتا کہ ایک ہی جہت سے ہو، ذات کے لحاظ سے مقدم ہے اور اسم ہونے کے لحاظ سے مؤخر ہے، تو یہ ذات کے لحاظ سے مقدم ہے اور نام ہونے کے لحاظ سے مؤخر ہے، تو دور نہیں ہوگا. پھر ترجیح دی ہے کہ پہلی وجہ جو ہم نے بیان کی کہ یہ حروف تہجی کے نام ہی کے طور پر ہیں اور ان سے ایقاظ اور تحدی اور تنبیہ کا فائدہ ہوتا ہے، یہ وجہ تحقیق کے زیادہ قریب اور تنزیل کے لطائف کے زیادہ موافق اور سلامت ہے نقل کے لازم آنے سے. کیونکہ اب یہاں جب اسماء حروف اسماء صور مانیں گے تو پہلے ماننا پڑا کہ اصلاً تو وضع کیے گئے تھے حروف تہجی کے اسماء کے طور پر، اب دوسرے نمبر پر یہ اسماء صور کی طرف اسماء صور ہو گئے تو پہلے سے دوسرے کی طرف منقول ہو گئے. اس میں اور پہلے ہم نے جو مانا ہے کہ یہ حروف تہجی کے اسماء ہی ہیں تو اس میں نقل نہیں لازم آتی ہے. پھر اس کے بعد بعض کلمات ایسے ہیں جو کئی صورتوں میں ہیں، جیسے الف لام میم یہ 6 صورتوں میں ہے، تو 6 صورتوں کا ایک ہی نام رکھ دیا گیا. تو نام رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ امتیاز ہو جائے، غیر سے ممتاز ہو جائے، اور جب 6 کا ایک نام رکھ دیا جائے تو امتیاز باقی نہیں رہے گا، جبکہ ایک ہی واضح ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ چند نے الگ الگ نام رکھا اپنے اپنے طور پر، توارد ہو گیا ایک ہی ہو گیا، لیکن ایک ہی واضح جو ہے چند کے نام ایک ہی رکھ دے گا تو جو نام رکھنے کا فائدہ ہوتا ہے امتیاز وہ نہیں ہوگا بلکہ اشتراک ہو جائے گا. تو یہ سلامت ہے نقل کے لازم آنے سے اور ایک ہی واضح کی جانب سے علام میں اشتراک کے واقع ہونے سے، اس لیے کہ جو علمیت کا مقصود ہے اس پر نقض کے ساتھ یہ لڑتا ہے، یعنی جو فائدہ ہے امتیاز وہ فوت ہوتا ہے اور اشتراک لازم ہوتا ہے.